بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ ابراہیم کا تعارف اور خلاصہ پیش کروں گا۔ یہ مکی صورت ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 14ویں اور نزول کے لحاظ سے 72ویں صورت ہے۔ اس میں 52 رکوع اور 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ الفاظ کی تعداد 861 ہے اور حروف کی تعداد 34 یعنی 3434 ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تھا اور مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ یا تو تم ہمارے پرانے دین پہ آ جاؤ یا پھر ہم آپ کو ملک بدر کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جلد ان کفاروں کو نیست و نابود کر دوں گا اور آپ تسلی رکھیں۔ اور کیونکہ قرآن نے کفر اور شرک اور ایمان کا فرق واضح کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی الہامی کتابیں اتاری تو ان لوگوں کے مقامی زبان اور ان کے مقامی پیغمبروں کے وساطت سے اتاری ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے، ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اس صورت میں حضرت موسیٰ کے اس خطبے کا بھی ذکر ہے جو کہ تورات میں موجود ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اس میں خیر و برکت بھی ہوگی اور نعمتیں جو ہیں وہ بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میدان حشر میں سزا و جزا کا ذکر کیا گیا ہے، اور شیطان کے ذکر کا خطاب کا خصوصی ذکر ہے کہ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس کے وعدے سچے ہیں، جو کچھ میں نے کہا تھا وہ جھوٹے ہیں، لیکن اس وقت تم نہیں مان رہے تھے تو اس لیے اب اس کی وہ بھگتو۔ اس سورہ میں حضرت ابراہیم کا دعاؤں کا خصوصی طور پر ذکر ہے جو کہ اس نے اپنے اولاد کے لیے کیا تھا، اور مکہ کو امن شہر قرار دینے کی خصوصی دعا کی تھی۔ اس طرح سے جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب تم کھڑے ہوں گے تو پھر کسی بھی سزا سے تم نہیں بچ سکتے، اور پھر بھگت ہوگی، اس وقت تمہاری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کفر اور اسلام کے کلمے کو ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہ درخت اس طرح ہے جس طرح اس میں مختلف قسم کے پھلدار درخت ہوں گے، اسلام کا کلمہ اسی طرح سے ہوگا، اور مطلب ہے کہ ایک ہی درخت ہوگا لیکن اس میں مختلف قسم کے پھل اور پھول اگتے ہوں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔